ساتھی ہیں بہت ماشاءاللہ سمجھدار، لیکن ہیں عربی بدوی قسم کے. انہوں نے آگے کہا کہ میں مولانا صاحب کے پاس گیا تھا، ان سے میں نے بات کہی ہے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. کیا بات کہی میں نے کہا کہ تم حاجی عبد الوہاب صاحب کے پاس چلو اور جو کرتا وہ سی کر تم کو جو اسے پہن لو. یعنی مطلب یہ تھا کہ جو وہ کہے اسے مان لو، لیکن انہوں نے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور بس ایک صاف بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے حضرت مولانا حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام ہم نے لیا ہے، جس اسلوب سے، جس طریقے سے، جس نہج سے، اس کام پر ہم تھے اور ہیں اور رہیں گے. لہذا ہم نہ آپ سے کوئی نئی بات لیں گے نہ ان سے کوئی نئی بات لیں گے. کان کھول کے سن لو. اس طرح کے اگر بات واضح کر کے کہ ہم کو کوئی نئی بات نہیں چاہیے، لہذا نہ ان سے کوئی نئی بات لیں گے نہ آپ کے شورا والوں سے کوئی نئی بات لیں گے. لہذا ہم نے وہ کام جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے، سیکھا ہے، کیا ہے، وہی کام ہم کریں گے، اسی طرز پر رہیں گے. بس اتنی سی بات ہے کہ بات ختم کر لی انہوں نے. مولانا احمد اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسے ہوتے صاف لوگ. مجھے واقعی بخاری شریف میں احادیث میں جو واقعات آتے کہ بعد بدوی آتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور بالکل صاف صاف کہتے تھے. لہذا اس کا ایک نمونہ مجھے سامنے نظر آیا کہ کیسے کیسے لوگ صاف تو پھر حضرت مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اور جب ان کو اپنے کمرے میں جہاں قیام تھا بلایا، پھر ان سے زیادہ گفتگو بھی کی اور بہت مطمئن ہو کر وہ سارے ساتھی الحمدللہ گئے. تو الحمدللہ وہاں جو مدینہ منورہ کا اردو کا جو مشورہ ہوتا ہے پورے مدینے کا، وہ بدل کر ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ حاجی عبد المجید صاحب جو تھے، وہ ان کے بیٹے ہمارے زبیر، ان کے نیچے کے گھر میں بیت کے نام سے وہاں ہوتا ہے جہاں جماعتیں اترتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں 2-3 ہفتے سے مشورہ ہو رہا تھا، تو اس میں بھی بدل کر ہمارے ساتھی مشورے سے جاتے تھے. 3 ساتھی، 4 ساتھی، ادھر سے بھی لوگ آتے تھے اور عمارت والوں کی طرف سے بھی لوگ طے ہو کے آتے تھے اور ہماری بھی سمجھ چاہتی تھی. لہذا مجھے بھی 2 مرتبہ جانے کا موقع ملا. لہذا ان کی صورتیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے جو ذکی صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے اور بہت یعنی شورا کی طرز پر پوری طرح کام. یہ دونوں ساتھی ماشاءاللہ ہمارے الیاس صاحب ہے، ذکی صاحب ہے ماشاءاللہ بہت. تو ایک مرتبہ انہوں نے جب ہم گئے تو ہم سے کہا کہ بھائی ذرا آپ مشورے کے بارے میں بات کرو، مشورے کے سلسلے میں. تو تقریباً 15-20 منٹ جو ہے مشورے کے سلسلے کی بات کی. وہ حضرات بھی تھے، سارا مجمع تھا. تو کبھی بہت اچھی بات ہوئی، یعنی انہوں نے بہت سراہا. اس طرح کی بات مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے. تو گویا کہ ہماری جماعتوں سے کبھی کبھی جب چاہتے تھے تو وہ مذاکرہ کرواتے تھے اور کسی سے مذاکرہ ہوتا. اور ہم نے دیکھا کہ جو مجمع وہاں آ رہا تھا اردو والوں میں، جس میں پڑوس کے بھی ہوتے تھے، ہمارے بھی ہوتے تھے اور اس طرح جو کچھ ہے بنگلہ دیش کے بھی ہوتے تھے الحمدللہ، سارے کے سارے یعنی تقاضے رکھنے والے، تقاضے اوڑھنے والے اور کارگزاری اگلے دن کی پچھلے دن کی سنانے والے سب ہمارے شورا کے ساتھ ہوتے تھے اور سب ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول بن جاتا تھا. تو الحمدللہ وہاں پر بھی یعنی ہر دن وہاں مشورہ ہوتا ہے. عصر سے لے کر جو مغرب تک کا لمبا وقت ہوتا ان کے یہاں، اس میں مشورے ہوتے تھے. تو الحمدللہ اس کے علاوہ جو ملکوں سے لوگ آئے تھے پرانے ساتھی، ان کے بارے میں بھی مشورے ہوتے تھے. صومالیہ والوں میں جانا ہوا، جبوتی والوں میں جانا ہوا، مصر والوں میں جانا ہوا. اس طرح جو ہے آسٹریلیا والوں میں بھی شیخ معتز بھی آئے ہوئے تھے ذمہ دار، جو آسٹریلیا کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بھی تقاضا رکھا. ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھی گئے. اردو والوں میں بھی استعمال ہوا، عربوں میں زیادہ استعمال ہوا. اس کے بعد جو ہے ہم تو مکہ مکرمہ آ گئے. ہمارا چونکہ معلم الگ تھا اور جو حضرات کا معلم الگ تھا، اس لیے مجھے ذرا جلدی آنا پڑا. بعد میں جو ہے ایک کارگزاری پھر سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ حضرت وہاں مشورہ بھی ہوتا تھا کہ ائمہ حرم سے بھی ملاقات ہونی چاہیے. چنانچہ ائمہ حرم سے ملاقات کے لیے ایک آدھ مرتبہ طے ہوا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ہمارے آنے کے بعد ملاقات ہوئی شیخ حذیفی سے، جو ماشاءاللہ یعنی مدینہ منورہ کے جو ہے رئیس الائمہ ہیں ماشاءاللہ، بڑے معمر ہیں بہت ماشاءاللہ. ان کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہے. بہت سالوں پہلے جو ہے انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک خطبہ دیا تھا تو ان کو چند دنوں کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا. اور وہ حذیفی خاندان کے ہیں اور جیسے اللہ کے نبی حضرت حذیفہ رضی اللہ کے خاندان سے ہیں. چنانچہ ان سے حضرت مولانا کی پچھلی ملاقاتیں تھی، پہچان تھی. کہا کہ ملاقات کے لیے گئے
تو حضرت نے امام حرم نے بہت پرتپاک انداز سے استقبال کیا، معانقہ کیا اور یوں کہا کہ آپ اب آئے ہیں، ذرا جلدی آنا چاہیے تھا، آپ کی ملاقات ہم سے تاخیر سے ہوئی ہے، پہلے ملاقات ہوتی تو اور اچھا ہوتا۔ تو بڑا استقبال کیا، اور جو سیکورٹی ہوتے ہیں ائمہ کے، ان سے کہا کہ اس شیخ کو، شیخ ہندی کو میرے پیچھے نماز میں بٹھانا، یہ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا واٹس ایپ وغیرہ میں وہ تصویر آئی تھی کہ مولانا جو بالکل جو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو امام حرم بہت خوش ہوئے، اور جو مولانا نے کچھ کارگزاریاں بھی سنائے، ملکوں کے حالات سنائے، تو امام حرم سنتے رہے، خوش ہوئے اور دعائیں دیتے رہے۔ اس طرح اور جو دیگر جو ہے امام حذیفی کے جو فرزند ہیں وہ بھی امام ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں، ان سے بھی ملاقات رہی۔ اس طرح ماشاءاللہ وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ماشاءاللہ چوٹی کے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، ان سے بھی مولانا کی، کبھی مولانا ضیاء الحق صاحب کی، کبھی مولانا عبدالرحمن صاحب رویانہ کی، ان کی ملاقاتیں رہی۔ پھر یہاں آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ماشاءاللہ یہ معلوم ہوا کہ میں تو نہیں جا سکا، لیکن شیخ استاد عبدالغفار کے مکان میں ماشاءاللہ یعنی وہاں سے مختلف حلقوں میں مکے میں جانا ہوا، اور پھر تقریباً مکے کے سارے ہی ذمہ دار حضرات، مکے کے جتنے پرانے عرب حضرات ہیں ماشاءاللہ تقریباً 20-25 ساتھی، وہ ایک دن آئے اور عصر سے لے کر عشاء تک وہاں ساتھ رہے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، ان حضرات سے مذاکرے ہوتے رہے۔ بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں جو بہت سے جو ہے اشکالات کے انداز کی کیا بات واضح نہیں تھی، ان سے ماشاءاللہ مذاکرہ ہوا، وہ سب مطمئن ہوئے، سب خوش ہو ماشاءاللہ وہاں سے گئے۔ اسی طرح حج کے بعد جو ہے یعنی جدہ میں ایک جوڑ ہوا، جس میں پورے یعنی مملکت کے جو پرانے ساتھی، خاص شورا کے ساتھی، جس میں تقریباً 20 کے قریب ساتھی ہیں، ایسے تمام ساتھیوں کو جوڑ کر ماشاءاللہ بات ہوئی۔ تو سارے ساتھی مطلب اس میں 20 میں سے 16 ساتھی ماشاءاللہ پوری طرح ماشاءاللہ مشورے کے کام کرنے کے لیے تیار۔ اس میں 2-3 ساتھی تھے جن کو ان کا مسئلہ تھا، اس میں ہمارے مدینہ منورہ کے ڈاکٹر شوکت صاحب جو پڑوس کے ہیں، ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ سعودی عرب کی ہے، لہذا ان کا جو ذہن ذرا اس طرح تھا، تو مشورہ ان کے بارے میں ہوا کہ ان سے بات کرنی چاہیے، ان سے متعلق جو لوگ قریبی لوگ تھے ماشاءاللہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور ان سے جا کے ان لوگوں نے بات کی اس انداز سے کہ بھئی ہم تو پوری جماعت ہماری شورا کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، آپ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہم سے ہٹ کر کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی میں 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، میں تو الگ جا کے کیا کروں گا، لہذا میں بھی شورا کے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اس طرح ماشاءاللہ یعنی پورے عربوں میں 99% ماشاءاللہ سارے عرب جو سعودی عرب کے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے احسان ہے کہ مطمئن ہے، اور ہمارے تینوں اکابر جو حضرات تھے جن کے نہج پر کام چلا اور انہوں نے سمجھا ہے اس کے مطابق کام کرنے کے لیے ماشاءاللہ پوری طرح تیار ہیں۔ اور کئی لوگ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کی جماعت باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جماعت مستقل ہمارے پاس آئے اور پورے ہمارے مملکت کا دورہ کریں، جگہ جگہ پرانے ساتھیوں کا ہمارے جوڑ ہوں گے، اس سے فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ اس مرتبہ بڑی خوشی بھی ہوئی ہم کو کہ ہر سال حج کرتے تھے، لیکن اس سال اللہ نے حج کے ساتھ دعوت کے لیے بھی، ویسے تو حاجوں میں ہم کام کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تو ہمارے خاص طور سے ہندوستان کے اور ہمارے کرناٹک کے جو حاجی ہوتے ہیں، عزیزیہ میں قیام ہوتا ہے، ان میں حج کے عنوان پر جمع کر کے کچھ دعوت کی بات بھی ان کی ارادے ادائی بھی کراتے ہیں۔ جب مکہ گیا تو پھر عزیزیہ میں جانا ہوا، دو چار ویڈیو میں ماشاءاللہ مذاکرے بھی ہوئے، لیکن یہ جو کام اس وقت ماشاءاللہ ہوا ہے اس سے ماشاءاللہ بڑا نفع ہوا ہے، ملکوں کے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور خاص طور سے سعودی عرب ہے، وہاں کے جو کام ہے، وہاں کے کام کرنے والے ذمہ دار ساتھی ہیں ماشاءاللہ پوری طرح مطمئن ہو کر ماشاءاللہ اس وقت جو ہے شورا کے نہج پر، اپنے اکابر کے نہج پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا ہم نے ایک بات اور وہاں محسوس کی کہ پڑوس سے راوند سے مستقل جماعتیں جو ہے وہ حاجیوں ہی میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، بڑی اچھی کارگزاری ان کی ہے، بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ابھی جو ہے اسی طرح ہمارے گجرات میں بھی جو حاجی جو ساتھی جاتے ہیں کمیٹی سے ٹوروں سے، وہاں کے ہمارے ذمہ دار ساتھی، وہاں کے جو ساتھی جانے والے ہوتے ہیں ان میں 4 مہینے لگانے والے کتنے ہیں، چلہ لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں، علماء کتنے ہیں، ان کو جوڑ کر ان کی جماعتیں بناتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ حج پر جا رہے ہیں ان کی جماعتیں بنا کر ماشاءاللہ حاجیوں میں کام کرنے کی ترتیب بتاتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ حضرات جا کر کام بھی کرتے ہیں۔ لہذا میں ہمارے فاروق سے بھی درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کہ ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی ترتیب بنے کہ ہمارے جو ساتھی جاتے ہیں ماشاءاللہ حج پر، اگر ایک شہر کے، ایک علاقے کے
5-10 ساتھی ہیں تو وہ اپنی جماعت کی شکل بنائیں اور پوری ترتیب ماشاءاللہ یعنی حاجوں میں کام کرنے کی بہت آسان ہے. حاجوں میں کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 100 200 1000 500 کا جو مجمع بھی جمع کر کے ہم بات کر سکتے ہیں. ہم بھی حاجی ہیں اور جو ہم سے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی حاجی ہیں. تو کوئی مسئلہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے. البتہ غیر حاجی اگر حاجی میں بات کرتا ہے تو پھر وہاں کچھ مسائل ہوتے ہیں. الحمدللہ اس طرح اللہ کا احسان ہے کہ اس مرتبہ کافی فائدہ ہوا, کافی نفع ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے اقابل کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہماری تمنا تھی کہ فاروق میں بھی جو اس میں اس قافلے میں شریک ہوتے خبریں بھی پہنچ رہی تھی کہ آپ بھی یہ تشریف لا رہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں. اللہ کرے کہ کوئی سفر ہمارے فاروق کا بھی اس میں ہو جائے, انشاءاللہ کافی نفع ہوگا. لہٰذا میری درخواست ہے کہ ہمارے سارے ساتھی جو حج پر جا رہے ہیں جائیں گے انشاءاللہ, وہ نیت صرف حج کی نہ کرے, دعوت کی نیت بھی کرے. اور دعوت کی نیت سے جائیں گے تو ملکوں میں کام کر سکتے ہیں. اور ہمارا تقریباً ملک کا 2 لاکھ کا مجمع قریب آتا ہے. ان 2 لاکھ حاجیوں میں ہم کام کر سکتے ہیں اور ان کا ذہن دعوت کا بنا سکتے ہیں اور اچھا فکر ان کو دے سکتے ہیں. اور خاص طور سے آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے جس میں ضرورت ہے لوگوں کو سمجھانے کی اور صحیح فکر پر لگانے کی, ایک اچھا موقع ہوتا ہے حج کے موقع پر. وہ بھی فارغ ہے, ہم بھی فارغ ہیں, کوئی کام کسی کو اور نہیں ہے سوائے اس کے. لہذا اگر اس طرح